سرکار کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ 5 بنائے اسلام ہے نا. یہ میرے اور آپ کے لیے 5 بنا ہیں، سرکار کے لیے 4 بنا ہے. سرکار کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کریں. یہ جو سرکار کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، عدم فرضیت کا کیا سبب ہے؟ بڑی قیمتی بات ہے. یہ جو لوگ درس پہ بھی نہیں آتے بڑا خسارہ قبول کرتے ہیں. زکوٰۃ کا سرکار پر فرض نہ ہونا، اس کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واسطے ضروری ہے کہ مالک کی ملکیت سے خارج ہو کر اس کے قبضے میں تسلیم ہو جائے جس کے پاس گئی ہے. اگر وہ مالک کی ملکیت سے خارج نہ ہو تو پھر زکوٰۃ لگ سکتی ہی نہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا ایک آدمی مردے کو کفن ڈالتا ہے تو مردے کا کفن وہ لے کے آتا ہے، اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا. کیوں نہیں خارج ہوتا؟ کہ ملکیت سے خارج ہونے کے لیے ایک یہ شرط ہے دینے والا دے، دوسرا یہ کہ لینے والا قبول کر لے. یہ دے تو رہا ہے لیکن لینے والے میں قوت قبول کرنے کی نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں کا کفن نہیں لگ سکتا. آپ کسی راہگیر مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں کا کفن نہیں ڈال سکتے. کسی زندہ مسکین کو پیسے دو، وہ اس کا کفن ڈال دے ڈل سکتا ہے، لیکن براہ راست کسی مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، بیوہ کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں کا کفن نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ دے تو رہے ہیں لیکن اس میں قبول کرنے کی جو صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ملک سے خارج نہیں ہوگی. یہ تو ملک سے خارج نہ ہونے کی وہ جا کے سنے بات. یہ 2-4 جھولے لینے کے بعد سبحان اللہ، یہ مزیدار بات نہیں، جاگ کے بات سنی، بڑی قیمتی بات ہے. ممکن ہے پوری زندگی بھی سننے کا موقع نہ ملے. یعنی ملکیت سے خارج ہونے کے لیے ایک یہ شرط ہے دینے والا دے دے، دوسری یہ شرط ہے لینے والا قبول کر لے. دینے والے نے دی تو ہے لیکن ڈیڈ باڈی اس کو قبول کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، اس لیے وہ ملک سے خارج نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ دینے والا دے بھی، لینے والا لے بھی، لیکن پھر بھی ملکیت سے خارج نہ ہو. جیسا کہ باپ ہے اپنے کسی بیٹے کو زکوٰۃ دیتا ہے جبکہ وہ نابالغ ہے. الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ ہے وہ باپ کا ہے، وہ جس کو دیتا ہے اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوتا. بیٹے کو دینے سے ملکیت سے خارج نہیں ہوتا. غلام ہے، ذرا خرید غلام پراپرٹی ہے اپنے مالک کی، غلام کو زکوٰۃ دیتا ہے تو غلام کو زکوٰۃ دینے سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ غلام بھی اس کا، زکوٰۃ بھی اس کی. اب یہ بنیاد بنی سرکار کے زکوٰۃ نہ لگ سکنے کی کہ کائنات میں جس کسی کو بھی زکوٰۃ دے وہ سرکار کا غلام ہے. کیوں غلام ہے؟ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او پیارے تو کہہ دے، او میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو کہہ دے او میرے غلاموں. ہاں، رومی رحمۃ اللہ اسی پر لکھتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ بندہ خود خواند آمد در رجا جملہ عالم را بخول یہاں عباد. ہاں، بندہ خود خواند احمد در رشاد، بندہ خود خواند احمد در رشاد جملہ عالم را بخول یا عباد. کہ سننے والے سن، بندہ خود خواند احمد در رشاد، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اندر غلام کہا ہے کس کو؟ جملہ عالم را، سارے جہان کو. ثبوت کا کل یا عباد، بخا کل یا عباد، یا عباد والی آیت پڑھو. تو قرآن نے خود کہا ہے محبوب کو کہہ دو او میرے غلاموں. تو چونکہ جتنے بھی کائنات میں بسنے والے ہیں خواہ وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، خدا کے کاغذات میں غلام ہیں. تو غلام کو زکوٰۃ دی جائے تو مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، جب خارج نہیں ہوتی تو پھر زکوٰۃ کینسل کر دی. سرکار کے لیے 5 بنا اسلام نہیں ہے، 4 بنا اسلام ہے. کیوں جناب بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، حضور کے لیے 6 نمازیں فرض ہیں. آپ کے 5 بنا اسلام ہے، حضور کے 4 بنا اسلام ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے لیے 4 شادیاں کرنی حلال ہیں، یک وقت 4 سے زیادہ کرے تو حرام ہے، وہ چوتھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یک وقت 9 ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں کوئی امر مانے نہیں. ہاں سمجھ آئی بات؟ مرتے وقت ہم مرتے ہیں تو ہمارا جنازہ پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. سرکار کا انتقال ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہاں، قیامت میں ہم اٹھیں گے نفسی نفسی کرتے اٹھیں گے، سرکار امتی امتی کرتے اٹھیں گے.
قیامت میں ہم پیش ہوں گے، ہمارا حساب پیش ہوگا، ہم سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قیامت میں سرکار سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر کس معنی میں سرکار کے برابر ہوئے؟ اے پیارے، تیری شان بڑی ہے لیکن تیری ڈیوٹیز بھی بڑی ہیں۔ یہ باقی کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، تیرے لیے تہجد بھی فرض ہے۔